بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان فوج کے اندر 5000 جو فوجی افسران ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پاکستان آرمی کے اندر کرنلز کو کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کے اندر ایک انتشار کسی کیفیت ہے۔ پاکستان کی فوج کے اندر گروپنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی فوج کے اندر بہت ہی زیادہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینس پایا جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کی سنسنی خیزی پھیلائی جا رہی ہے پورے ملک میں، اور ایک یوٹیوبر یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے، جو پاکستان کا ایک ہی آرگنائزڈ اور ایک سب سے مضبوط جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر جو ہے اس طرح کی کنفیوژن پھیلا دی جائے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ جو 5000 لوگوں کے استعفے والی بات اور یہ جتنی جو سنسنی خیزی ہے، کیا حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے؟ تو حقیقتاً ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 5000 جو آفسرز جن کی بات کی جا رہی ہے، یہ فائٹنگ آرمز کے آفسرز کی بات کی جا رہی ہے۔ فائٹنگ آرمز کے آفسرز کون سے ہوتے ہیں؟ آرمڈ ہے، آرٹلری ہے، انفینٹری ہے۔ اگر آپ انجینئرز کو بھی شامل کر لیں تو ان میں سے 5000 لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے، 100% غلط بات ہے۔ میں نے خود یہ پچھلے 3 دن سے جا کے کم و بیش کوئی 100-125 آفسر سے ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہزاروں آفسرز ہیں کانٹیکٹس کے اندر، اور ان میں سے تقریباً 400-450 لوگوں سے واٹس ایپ پہ بات کی ہے کہ کیا واقعتاً اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہے، اور کیا کوئی لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں ان کے لیفٹ رائٹ کے، کوئی یونٹ آفسرز، کوئی کورس میٹس، کوئی سینئر، کوئی جونیئرز۔ تو اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ کوئی ایم ایس برانچ کے اندر سے وہ اس یوٹیوبر صاحب نے کوئی لیٹر دیکھ لیا ہے، یا ادھر سے کوئی ان کو کوئی پیٹ انفارمیشن آئی ہے۔ اس طرح کی آن گراؤنڈ تو فوج کے اندر بات ہے کوئی نہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے، یہ جو فائٹنگ آپ کا کمپوننٹ ہے، اس کے اندر سے اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک دم وہ استعفیٰ کیوں دیں گے؟ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو جناب باجوہ کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو کیری فارورڈ کیا ہے پریزنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے۔ تو بھئی کسی کو اختلاف تھا یا اختلاف ہے، وہ تو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف سے ہے، انہوں نے تب استعفے نہیں دیے۔ اور اب جو ہے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے، جو ابھی انہوں نے 1 مہینہ ہوا ہے وہ اپنا چارج لیا ہے، اس کے اندر کیا اتنا لوگوں کو وہ شدید اختلاف ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، پاک فوج کے اندر اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے استعفے دیے ہوں۔ بھئی ہاں، ابارٹیو ملٹری کوز ہوئے ہیں ود ان آرمی، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ جو راولپنڈی کانسپیریسی کیس ہے، 70s کے اندر معاملہ ہوا، 90s کے اندر ہوا، جنرل مشرف کے ٹائم معاملہ ہوا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں سامنے آئی کہ جو فوجی افسران ہیں وہ اندر سے اتنے زیادہ آئیڈیالوجیکلی وہ تبدیل ہو جائیں۔ ہاں، ایک بات ہوئی تھی جب بات چل رہی تھی ٹیررزم کے اوپر، پاکستان آرمی ملٹری آپریشنز کر رہی تھی، تو یہ کنفیوژن پھیلا دی گئی تھی افواج پاکستان کے اندر کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ہم جو ملٹری آپریشنز کر رہے ہیں وزیرستان کے اندر، پورے فاٹا ریجن کے اندر، اس کے اندر پاک فوج اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہی ہے، ان کے اوپر تو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اس لیے وہ ان ریٹیلیشن پاکستان کے مختلف حصوں میں جا کے ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور وہ خود چونکہ وہ دہشت زدہ ہیں، اس لیے جواباً وہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہیں، اور اگر ہم ان کو جا کے ماریں گے تو یہ تو ہم اپنے ان جو ہے وہ معصوم بھائیوں کے وارثین کو ماریں گے، ان ورثہ کو مار کر ہم کون سا جہاد کریں گے۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی، اور اس کی وجہ سے کافی آفسرز نے جی ایچ کیو کی طرف استعفے بھیجے، جی ایچ کیو نے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے، لیکن بعد میں وہ جو اتنی بڑی تشکیک تھی اس کا ازالہ کیا گیا۔ ایک فتنہ، رد فتنہ خوارج کے اوپر ایک کمپریہنسو بہت بڑا ڈاکومنٹ انڈر دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اینڈ ہول اسلامک ہسٹری وہ کمپائل کیا گیا، اور پوری پاکستان فوج کے اندر، پاکستان آرمی کی لائبریریز کے اندر، ساری یونٹس، بریگیڈز، ڈویژنز اور کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہر جگہ پہ پہنچایا گیا، اس کی ترویج کی گئی، اور اتنی مسلسل اشاعت کی گئی، اور آگے اس کی پروپیگیشن سے پھر یہ جو مسئلہ تھا اور اس کا حل ہوا، اور وہ مسئلہ ختم ہوا،
اور جو آفسرز کنفیوژن کا شکار تھے وہ کنفیوژن سے باہر آئے اور پھر کلیتاً وہ سمجھے کہ یہ ہماری جنگ ہم نے لڑنی ہے. ہاں یہ واقعہ تو تھا. اب جو ہے یہ ایک جو ملٹری کی انٹرفیرنس تھی، فار ایگزامپل یہ جو اپریل 2021 سے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ واٹس ایور یو مے ٹرم اٹ، لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ اندر سے کیا فوجی ریولیوشنائز ہو گئے ہیں، کیا آئیڈیولوجیکل اتنی چینج آ گئی ہے کہ یہ جو آفسرز ہیں وہ استعفے 5000 کی تعداد میں. بھئی کوئی ایگزیجریشن ہوتی ہے، کوئی ایک حد تک کا آپ بات کریں، اتنی بڑی تعداد. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے فائدہ کوئی تحریک انصاف کو فائدہ ہو جائے گا؟ کیا اس سے کوئی ملک کو فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے فوج میں کنفیوژن پھیلے گی، اور جتنے ناقدین ہیں جو اتنی پنجنٹ کرٹیسزم پہلے ہی کرتے ہیں وہ مزید اپنی کرٹیسزم میں آ کے نیکڈ وہ کرٹیسزم پہ اتر آئیں گے، اور ادارے کے اندر کمزوری آئے گی. اگر ادھر ضعف آ جاتا ہے تو اس کا نہ فائدہ ادارے کو ہے، نہ ملک کو ہے، اور نہ ہی کسی کو ہے. اس کا فائدہ جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بدخواہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کا سودا دیکھنے میں تو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے، لیکن اس سے کیا کہتے ہیں کہ نقصان ہے، اس سے ملک کا نقصان ہے، اس ادارے کا نقصان ہے. تو اس طرح کا ظلم نہ کریں. آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہے، آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز ہیں، جو ملٹری انٹرفیرنس ہوئی ہے، جو جنرل باجوہ نے جو بھی ایک کام کیا ہے آپ کے مطابق، اس کو کرٹیسائز کریں ود ان لمٹس، آپ کر لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ابھی جو آن گوئنگ سیٹ اپ ہے اس کے اندر آفسرز کے اندر کنفیوژن پھیلائی جائے، اور اس کنفیوژن سے آپ اپنے جو الٹیریئر موٹیوز ہیں یا جو بھی آپ کے وہ پولیٹیکل موٹیوز ہیں وہ آپ اچیو کرنا چاہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ ایوری باڈی شوڈ ڈانس ٹو یور ٹیونز. دس از نیکسٹ امپاسبل. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور ایک طریقے سے وفاداری سے بات کریں کہ ایک آگے غلطی ہوئی تھی یا کوئی سپورٹ کیا گیا غلط طریقے سے، مزید نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی اندر سے جو فائٹنگ آرم کا 5000 آفسرز ہیں وہ بالکل ہی اتنا زیادہ ڈس ایلیوژنڈ ہو گیا ہے، اور آئیڈیولوجیکلی وہ اتنا ہی زیادہ خلاف ہو چکا ہے ملٹری کی پالیسیز سے کہ وہ ہائی کمانڈ میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایم ایس براج کو انہوں نے استعفے ارسال کر دیے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ لفظوں کے اندر یاد نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی گفتگو سے، اس طرح کے تجزیے سے اعتراض کیا جانا چاہیے. اس سے پرہیز ہی بہتر ہے. اس سے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کی خدمت ہے، نہ آپ کسی ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سراسر ملک دشمنی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.